إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين وللمؤمنين والنار للعاصين وللكافرين وللمنافقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات بر محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا جائے، حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید علی رضا رضوی ابن سید مختار حیدر رضوی کی روح کو ایصال فرما لیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، قابل قدر سامعین کرام، بزرگان ملت، میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کے سورہ یاسین کی بہت ہی معروف و مشہور آیت ہے، جس میں خالق کائنات مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. اور ایک دوسری آیت میں قرآن مجید ہی میں ارشاد فرما رہا ہے لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کائنات میں جو بھی خشک و تر ہے اس کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں رکھ دیا، اس کا علم قرآن مجید میں موجود ہے، ہر چیز کا علم. عزیزان محترم، اپنی اس مختصر سی گفتگو میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جب یہ آیت وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ نازل ہوئی، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کی اس بزم میں، رسول کی اس محفل میں ابو بکر اور عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرماتے یا رسول اللہ بتائیے کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ رسول خدا نے کہا نہیں. پھر وہ خاموش نہیں ہوئے، شاید کچھ اور پوچھنا چاہ رہے تھے اور رسول بھی کچھ بتانا چاہ رہے تھے، لہٰذا رسول نے انہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا. انہوں نے جب دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ کیا توریت ہے؟ کہا نہیں. پھر سوال کر لیا کیا اس امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ کہا کہ نہیں. پھر سوال کر لیا، جب رسول نے کہہ دیا نہیں تو خاموش ہو کے بیٹھ جانا چاہیے تھا، ادب کا تقاضا تو یہی تھا.
لیکن عزیزان محترم انہوں نے پھر سوال کر دیا، یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد قرآن مجید ہے؟ رسول خدا نے کہا نہیں۔ عزیزان محترم ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اسی دوران ایک مرتبہ شمس امامت طلوع ہوا۔ جیسے ہی رسول اسلام کی نظر چہرے امیر المؤمنین پر پڑی، علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہاں ہوا، یہی وہ شخص ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم احاطہ کر دیا ہے۔ یعنی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امام مبین بنایا ہے اور جس کے اندر کائنات کے ہر شے کا علم احاطہ کر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم جو کچھ کائنات میں ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے اس کا علم امیر المؤمنین کو ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جناب ابن عباس نے کہا مولا تفسیر قرآن بیان کیجئے، مولا تفسیر قرآن بیان کرنے کے لیے سورہ حمد کی بیٹھے، اور ابھی بائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابن عباس نے دست ادب بلند کیا، مولا میں نے تو آپ سے سورہ حمد کی تفسیر پوچھی تھی، ابھی تو باہ بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ تو ایک مرتبہ مولائے کائنات نے ایک تاریخی جملہ کہا اور اپنے علم کا اظہار کیا کہ ابن عباس اگر میں تفسیر باہ بسم اللہ بیان کرنے لگوں اور بیان کرتا رہوں تو میں اس قدر باہ بسم اللہ کی تفسیر بیان کروں گا کہ 70 اونٹ اس باہ بسم اللہ کی تفسیر سے باہر ہو جائیں گے، مگر تفسیر باہ بسم اللہ ختم نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم یہ ہے علی کے علم کی انتہا کہ اگر علی تفسیر قرآن بیان کرتا رہے، تفسیر باہ بسم اللہ بیان کرتا رہے تو 70 اونٹ اس کے بوجھ سے بار ہو جائیں گے، مگر تفسیر باہ بسم اللہ ختم نہیں ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے مولا نے جب منبر سلونی پہ اعلان کیا تو منبر سلونی پہ آ کر کہا، سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ عزیزان محترم کبھی آپ نے غور کیا کہ مولا نے یہ کیوں کہا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں؟ آپ نجف میں رہتے ہیں، آپ نجف کی ہر گلی ہر کوچے سے واقف ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا یہاں رہن سہن ہے، آپ یہاں زندگی گزار رہے ہیں، آپ یہاں رہتے ہیں، لہذا ہر گلی کے بارے میں، ہر کوچے ہر سڑک کے بارے میں آپ کو علم ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے اجنبی شہر میں آپ چلے جائیں اور وہاں کے بارے میں کہیں کہ میں نجف سے زیادہ وہاں کے بارے میں علم رکھتا ہوں تو لوگ کہیں گے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہاری زندگی تو نجف میں گزرتی ہے، تمہیں اس کے بارے میں علم کیسے ہوا؟ تو عزیزوں ماننا یہ پڑے گا کہ علی نے یہ اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، زمین سے زیادہ آسمان کی خبر مجھے ہے۔ علی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ زمین و آسمان بعد میں خلق ہوئے ہیں، علی پہلے خلق ہوئے ہیں، اور علی زمین سے زیادہ آسمانوں پہ علی کی زندگی گزر چکے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، اور یہ دو نور آسمان پر تسبیح پروردگار کر رہے تھے جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ کائنات کا وجود تھا۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ عزیزان محترم یوں تو مولائے کائنات کے فضائل علم کے حوالے سے بے شمار ہیں کہ لوگوں نے مولائے کائنات سے امتحان لینے کے لیے سوال کیا، اور مولا کا ایک قول بھی ہے کہ کسی سے جب کوئی سوال کرو تو سیکھنے کے لیے سوال کرو، اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے یا سامنے والے کا امتحان لینے کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ جب تم سوال کرنے کے لیے سوال کرو گے، سمجھنے کے لیے سوال کرو گے تو تمہارے علم میں اضافہ ہوگا،
لہٰذا ہمیں اور آپ کو اگر کبھی کسی سے سوال کرنا ہے تو ہمیں سامنے والے کا امتحان لینے کے لیے سوال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے علم میں مزید اضافے کے لیے سوال کرنا چاہیے۔ لیکن عزیزو، کچھ ایسے کمبخت تھے جو مولا کائنات سے صرف اور صرف مولا کا امتحان لینے کے لیے یا مولا کا وقت ضائع کرنے کے لیے وہ سوال کیا کرتے تھے۔ عجیب عجیب طرح کے لوگ اور عجیب عجیب سوال۔ مولا میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ مولا نے کہا کہ اگر میں بتا بھی دوں تو یہ بتا کہ تو گنے گا کیسے؟ میں اگر تیرے سوال کا جواب بھی دے دوں تو مجھے یہ بتا تو اس کے عدد کو کیسے شمار کرے گا؟ ہاں، میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ تیرے سر میں جتنے بال ہیں ہر بال میں ایک شیطان چھپا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، علی کی ذات ایسی ذات ہے، علی کی ہستی ایسی نرالی ہستی ہے کہ کائنات کے سارے فضائل و مناقب اللہ تعالیٰ نے ذات علی میں سمو دیا ہے، سمیٹ دیا ہے۔ علی جیسا کوئی نہیں ہے کائنات میں، علی کے فضائل بے شمار۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر کائنات کے سارے اشجار قلم بن جائے، ساری سمندریں سیاہی بن جائے، جنوں انس فضائل علی لکھنے بیٹھ جائیں تو فضائل علی کا احسان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا بساط ہے کہ ہم فضائل مولا بیان کر سکیں اور آپ سن سکیں۔ ہم تو یہ فضائل مولا اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ ہم ذکر اہل بیت سے مستفید ہو سکیں اور رسول کی حدیث کے مطابق ہم عمل کر سکیں۔ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ہم اس لیے علی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ علی کے ذکر کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ تاریخ جو ابھی ہمارے درمیان سے 10 رمضان المبارک کی تاریخ گزری ہے، یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں سیدۃ التجار ملکۃ العرب جناب خدیجہ بنت خویلد کی وفات کی تاریخ ہے، ان کے انتقال کی تاریخ۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس عظیم بیوی کی حوالے سے ان کی کچھ منزلت اور فضیلت کے گوشے آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہے۔ عزیزان محترم، کون خدیجہ؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے بس بیدار ہو کے 2-3 جملے جناب خدیجہ کی فضیلت میں سن لیں، آپ کی زحمت تمام ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب خدیجہ کی فضیلت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جناب خدیجہ کی فضیلت کو بیان کرنا ہوا تو قرآن مجید میں سورہ والضحیٰ میں جناب خدیجہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب ووجدک عائلم فاغنا، اے میرے حبیب کیا میں نے تجھے تنگ دست نہیں پایا تو میں نے تجھے غنی کر دیا؟ عزیزان محترم، یہ ذرا مجھے انصاف سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جناب رسول خدا کو غنی کیا، بے نیاز کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں مباشر کوئی دولت عطا کی جس کے ذریعے سے رسول خدا غنی ہو گئے، مالدار ہو گئے؟ نہیں عزیزان محترم، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال اور دولت سے اللہ تعالیٰ نے رسول کو اور اسلام کو غنی اور بے نیاز کر دیا، اور جناب خدیجہ کے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ یہ نہیں کہا کہ میں نے مال خدیجہ سے، بلکہ کہا کہ ہم نے تجھے اپنے مال سے غنی اور بے نیاز کر دیا ہے۔ یہ ہے عظمت جناب خدیجہ کہ ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عمل قرار دیا۔ اور جناب خدیجہ کی فضیلت یہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ شہزادی ہیں، وہ بیوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ سرداری کو ان کا مقدر کر دیا ہے۔ سرداری خود سردار ہیں اور ان کا مقدر سرداری ہے۔ کس طریقے سے ملاحظہ کیجئے گا کہ جب جناب رسول خدا کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، ان کا شوہر عالمین کا سردار ہے، ان کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے، اور ان کا جو داماد ہے سیدۃ الوصیین ہے،
وسیعوں کا سردار ہے، ولیوں کا سردار ہے۔ جو نواسے پیدا ہوئے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان محترم، بس آخری جملہ ان کی فضیلت میں عرض کر کے ربط مصائب کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات وہ ذات ہے کہ جناب رسول خدا جناب رسول خدا جب تک یہ باحیات رہیں ان کی عزت اور احترام میں کبھی رسول خدا نے دوسری شادی نہیں کی، دوسری بیوی کی حاجت محسوس نہیں کی۔ اور یہ شہزادی وہ شہزادی ہیں کہ جن کے در پہ خود رسول اسلام دولہا بن کے گئے ہیں۔ باقی نبی کی زوجات وہ ہیں جن کی ڈولیاں خود رسول کے گھر پہ آئی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب رسول اسلام سے رسول اسلام کی کسی بیوی نے شکایت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کب تک خدیجہ کے غم میں گریہ کریں گے، وہ تو بوڑھی تھی۔ عزیزان محترم، یہ جملہ سننا تھا کہ رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رسول غضبناک ہو گئے۔ رسول نے ایک جملہ کہا، کیا تجھے نہیں پتا خدیجہ اس وقت میرے اوپر ایمان لے آئی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس نے اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب اسلام کو اور مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ہاں عزادارو، جب جناب خدیجہ کا وقت وفات قریب آیا تو ایک مرتبہ رسول خدا کو بلایا اور ہاتھوں کو جوڑے، یا رسول اللہ خدمت میں کوئی کوتاہی ہوگی تو مجھے بخش دیجئے گا، یا رسول اللہ میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صحن خانہ میں موجود تھیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے بعد میری بیٹی کا خاص خیال رکھیے گا اور دیکھیے کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے۔ ہاں عزادارو، آپ اس وقت مادر زہرا کا پرسہ زہرا کو پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج زہرا یتیم ہو گئی ہیں، 5 برس کا سن ہے اور ماں کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، جب رسول چلے گئے، عزادارو ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا کو بلایا، بیٹی اے میری لاڈلی، دیکھو میرے پاس جو بھی مال تھا میں نے اسلام پہ خرچ کر دیا، میرے پاس کوئی مال دنیا نہیں ہے، اپنے بابا سے کہنا کہ اپنا لباس مجھے کفن میں عطا کر دے۔ عزادارو، وفات ہو گئی، جناب رسول خدا نے غسل دیا اور اپنا پیرہن کفن میں دیا، خود قبر میں لیٹے قبر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے قبر فاطمہ، اے قبر خدیجہ کا خیال رکھنا، فشار قبر نہ ہونے پائے۔ ہاں عزادارو، میں کہوں گا اے شہزادی، اے خدیجہ، آپ کو بڑی شان و شوکت سے جناب رسول خدا نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، سپرد خاک کر دیا، مگر ذرا کربلا میں آئیے، آپ کا نواسہ حسین ہے، بے گورو کفن پڑا ہوا ہے۔ ہاں عزادارو، روایت بتاتی ہے جناب رسول خدا نے اپنی بیٹی کو تسلی اور تشفی دیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، جب فاطمہ سے ان کی ماں جدا ہوئی تو آپ نے ان کو دلاسا دیا، اور جب امام حسین علیہ السلام سے ان کی ماں جدا ہوئی تو مولائے کائنات نے ان کے جنازے سے انہیں جدا کیا اور تسلی دی۔ ذرا کربلا میں آئیے، ایک بیٹی ہے باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی گریہ کر رہی ہے، مگر کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہاتھ بڑھے بھی ہیں یا تماچے مارنے کے لیے یا گوشوارے چھیننے کے لیے، روایت بتاتی ہے جب 11 محرم کو قافلہ چلنے لگا، جناب زینب نے دیکھا سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، پوچھا سید سجاد سکینہ کہاں ہے؟ کہا پھوپھی اماں شاید مقتل میں بابا کے لاشے پہ ہو۔ جناب زینب آئی، سکینہ بیان کر رہی ہے، کہا بیٹی چلو قبل اس کے کہ ملعون آ جائے۔ کہا پھوپھی اماں آپ جائیے، میں نہیں جاؤں گی۔ کہا بیٹی یہاں رک کے کیا کرو گی، ہم سب تو جا رہے ہیں۔ کہا آپ نے سنا ہوگا جب ابو ذر کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی بیٹی سرے راہ چوراہے پہ بیٹھ گئی تھی اور ہر آنے جانے والے سے کہہ رہی تھی کہ صحابی رسول کا انتقال ہو گیا ہے، عالم غربت میں ایسے غسل و کفن دے دو۔ ارے میں بھی سرے راہ بیٹھوں گی اور ہر آنے والے سے کہوں گی کہ نواز رسول کو قتل کر دیا گیا، جس کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، اسے کفن دے دو، اسے دفن کر دو۔
عزادارو ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، شمر تازیانہ لے کر آیا، اس کا ہاتھ بڑھا سکینہ کی طرف۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا کہ اے پھوپھیا میں اس سے کہہ دیجئے مجھے تماچے نہ مار، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حزم بقضاء و تسلیما لامر الہی، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد، بحق محمد و آل محمد، جس کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، اس مجلس کا ثواب ان کی روح تک پہنچا۔ بارہلا بحق محمد و آل محمد حاضرین کی تمام حوائج شرعیہ کو پوری فرما۔ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس مدرسے کے اراکین اور ہمارے برادر عزیز سید شوکت صاحب اور کاظم صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق روزی موسعت اور برکت عطا فرما۔ معبود ہم سب کی عبادت طاعت تلاوت کو قبول فرما، مزید ہمیں نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ معبود جو مومن بے اولاد انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ ہم سب کے رزق روزی موسعت اور برکت عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو شمار ان کے اعوان و انصار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید علی رضا رضوی ابن سید مختار حیدر رضوی کی روح کو ایصال فرما دے اللہ۔